जी नाजरीन, आज इस पे बात करनी है कि वाकई ये पख्तून जो है ये दहशतगर्दों के सहूलतकार है और यही वजह है कि दहशतगर्दी का टारगेट भी बनते हैं। ये बात हमारे एक सीनियर सहाफ़ी है, पंजाबी सहाफ़ी है और बड़े अच्छे तजियाकार भी है, बड़े वेल रेड आदमी है, रज़ी दादा, और पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत अच्छे मतलब उनके सीनियर एंकर भी कह सकते हैं, सीनियर एनालिस्ट भी कह सकते हैं। जब उसने ये बात की है तो वैसे सोचना तो चाहिए, क्योंकि रज़ी दादा आम आदमी तो है ही नहीं, जिसमें कहते हैं कि यार कोई जज्बाती बंदा है और उसने बात की है। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर तजियाकार है, बड़ी रिस्पेक्ट है उसकी। तो मैंने कहा चलो इस पे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि शायद रज़ी दादा साहब और हमारे दीगर जो पंजाबी दोस्त है, उनके कानों में अभी तक वो आवाज़ें गूंज नहीं रही होगी जब इंडस के उस पार से आवाज़ें आ रही थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है, नंबर वन। इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं रज़ी दादा साहब को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वाकई पख्तून जो है वो सहूलतकार है या सहूलतकार बनाए गए हैं। रज़ी साहब को शायद पता होगा कि ये जो सवात मलाकन डिवीजन, क्योंकि बाकी तो चलो छोड़ दे, वो तुम कहते हैं कबायली लोग हैं, शायद इतने ज़्यादा तहजीब भी ना हो, इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी ना हो, मजहबी इंतहा पसंदी भी हो, लेकिन ये सवात और मलाकन जो है और बाजवड़ वो डिफरेंट एरियाज़। और शायद रज़ी साहब को ये पता ना हो, लेकिन किसी सवात के किसी बंदे से पूछ ले कि जब ये लोग आ रहे थे और वो रियासत को बता रहे थे कि ये लोग आ रहे हैं, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, तो रियासत का रवैया क्या होता। अब की बात ठीक है कि लाहौर में एक वाक़या हो जाता है, जब लाहौरियों ने बता दिया कि ये सहूलतकार है, यहाँ पे ठहरे हैं, यहाँ पे आए हैं, तो रियासत ने पंजाबियों का साथ दिया और पंजाब को दहशतगर्दी से साफ कर दिया। लेकिन क्या पख्तूनख्वा में भी इस तरह हुआ है कि जब किसी सवात के लोगों ने, बाजवड़ के लोगों ने या दीर के लोगों ने कहा हो कि यहाँ पे दहशतगर्द है या दहशतगर्द आ रहे हैं, यहाँ पे बस रहे हैं, या किसके पास है, कौन सहूलतकार है, तो वो सहूलतकार के लिए रियासत का रवैया क्या होता है? क्या उसको इनाम दिया जाता है या उसको सज़ा दी जाती है? रज़ी साहब, आपने जो है अपने खुद इसका तजिया भी करना है और इसको तहकीक भी करनी है। देखिए रज़ी साहब, जब ये वाक़यात हो गए, ऑपरेशंस हो गए, ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस हो गए, और हम चीख रहे थे कि यार ये कोई मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम बहुत ज़्यादा मायूस भी हो गए रज़ी साहब। और शायद आपको पता हो कि इस मायूसी के आलम में हम घरों से निकले और हमने एहतिजाज भी किए कि यार ये जो दहशतगर्द है इसके पीछे कोई है, और वो पीछे कौन है वो भी बता रहा हूँ कि वो कौन है। सवात के लोग रज़ी साहब इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में निकले और इन दहशतगर्दों के खिलाफ निकले, इन सहूलतकारों के खिलाफ निकले, लेकिन रियासत ने क्या रिस्पॉन्ड किया? बाजवड़ के लोग निकले, वजीरिस्तान के लोग निकले, पेशावर के लोग निकले, और फिर रज़ी साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान भी निकले। ये मंजूर पश्तीन जो है 26-27 साल का बच्चा, उसके पीछे पख्तूनख्वा के लड़के लड़कियां किस लिए निकली थी? इसलिए कि हमें अमन चाहिए। और वो देख रहे थे कि ये, क्योंकि शायद मैं और आप लाहौर में बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, शायद मुझे भी पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उन लड़कों को नजर आ रहा था कि ये जो दहशतगर्द है रज़ी साहब, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए वो मायूसी के आलम में निकले। वो आपके घर भी आ गए, वो हमारे घर इस्लामाबाद में भी आ गए, चीख चीख के कह रहे थे कि खुदारा हमें इनसे बचाओ। वो सहूलतकारी नहीं कर रहे थे, वो सहूलतकारों की निशानदेही कर रहे थे। लेकिन रज़ी दादा साहब, आपने उनको सहूलतकार कहा, नंबर वन। नंबर टू, रज़ी साहब खैबर पख्तूनख्वा में शायद आपको पता हो कि ये सवात के बारे में वैसे एक बात बताऊं, शायद आप आने की जहमत ना करें, कहीं पे होगा वो नासिर जंजुआ साहब, बड़े अच्छे जर्नल साहब थे, बड़े स्टार रखे हुए थे। वो GOC थे जब ये सवात की स्टोरी बन रही थी, मैं खुद उनसे मिला था, मुझसे नाराज भी हो गए थे, कुछ सवालात किए थे मैंने। आप उनसे पूछे कि वैसे जंजुआ साहब, इस सवात की कहानी क्या है? ये वाकई लोग सहूलतकार थे या जंजुआ साहब खुद सहूलतकार थे? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कि जंजुआ साहब नहीं होंगे, लेकिन वैसे आप उनसे सवाल कर सकते हैं
کہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوات کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جنجوعہ صاحب سہولت کار ہے. آپ کے جنجوعہ نمبر 1. رضی دادا صاحب، آپ کو اچھی طرح آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چترال سے لے کر ٹانگ تک پختونخوا کے لوگ ان دہشت گردوں کے خلاف، یہ جو آپ جن کو گٹ طالبان، آپ ہمارے لاہوری زبان میں شاید اس کو اچھے طالبان کہتے، ان کے خلاف بھی نکلے. شاید آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا بنو کے لوگ نکلے تھے، اور ایک ڈیمانڈ تھی ریاست سے کیا ڈیمانڈ تھی رضی صاحب؟ ہمیں اچھے طالبان بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا جو اچھا طالب ہے وہ ہمارے لیے بھی برا ہے. ہمارے لیے اچھا اور برا دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن شاید آپ لاہور والوں کے لیے یا پنڈی والوں کے لیے اچھے اور برے میں فرق ہوتا ہے، کوئی اچھا طالب ہوتا ہے، کوئی برا طالب ہوتا ہے. یہ لفظ کس نے قائم کیا؟ دادا ذرا کر لے، پی ٹی وی کی نوکری کہیں نہیں جائے گی، آپ سینئر بندے ہیں، آپ کو مل جائے گی اور بھی مل جائے گی. لیکن سوال کرے کہ یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ اچھا طالب ہے، یہ برا طالب ہے، یہ کون ہے؟ رضی صاحب آپ پوچھ لیں، کچھ نہیں ہوگا، پی ٹی وی کا جواب رہے گا انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2، لکی مروت کے لوگ نکلے، پشاور کے لوگ نکلے، اور یہاں تک رضی صاحب شاید آپ نے سنا ہوگا پشاور کے پولیس نے بھی کچھ نعرے لگائے تھے، بنو کے پولیس نے بھی کچھ نعرے لگائے تھے. تو خیبر پختونخوا کی پولیس کو کیوں لگی ہوئی ہے بیچاروں کو کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی کسی اور کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اور رضی صاحب ایک اور بات بتاتا ہوں، شاید وہ تو خیر پرانی باتیں ہوں گی، وہ بچا خان بابا، ولی خان بابا، وہ تو کہا کرتے ہوں گے، وہ تو ویسے بھی اینٹی پاکستان تھے، ان کی بات تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اچھی نہیں ہوتی ہے نا. اسپیشلی ہم اسلام آباد اور لاہور والوں کے لیے تو بادشاہ خان واز غدار تھے، وہ ان کی باتوں کو ہم ادھر کیوں دہرانا چاہ رہے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ شاید آپ کو پتہ ہو، ریسنٹلی بات ہے 2019-20 کی، جب آپ کے کچھ جرنیل صاحبان نے کہا یہ باجوہ جو ہے نا، یہ میرے خیال میں نجیب الطرفین لگ رہا ہے کہ پنجابی ہے، اور یہ چکوال کا جو دوسرا جنرل صاحب تھے، جنرل فیض صاحب، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پنجابی. جب یہ اپنے بھائیوں کو افغانستان سے واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ کوشش نہیں کر رہے تھے، لائے بھی، تو چیخ کون رہا تھا؟ دادا آپ نہیں چیخ رہے تھے، یہی تو آپ سے گلہ ہے. میں نہیں چیخ رہا تھا، یہ خیبر پختونخوا کے لوگ چیخ رہے تھے کہ یہ دہشت گردوں کو واپس لا کے بسا رہے ہیں. سوات سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، وزیرستان سے نکلے، پشاور سے نکلے، بنو سے نکلے، لکی سے نکلے، کہاں سے نہیں نکلے تو لاہور سے نہیں نکلے. رضی صاحب آپ نہیں نکلے کیونکہ آپ بھی باجوے کے پیچھے تھے، آپ بھی فیض کے پیچھے تھے. اور جب آپ کے بھائی واپس آئے، دادا ناراض نہیں ہونا ہے، آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، لیکن آج گلہ کرتے ہیں، تھوڑا سا گلہ ہے. جب آپ نہیں نکلے اور آپ کے باجووں نے، آپ کے جھنجھوؤں نے، آپ کے بڑائچوں نے اور آپ کے یہ چکوالیوں نے جب یہ بھائیوں کو واپس لا کے بسا دیا، تو کہاں پہ بسا دیا؟ لاہور میں نہیں بسایا، پنڈی میں نہیں بسایا، سوات، باجوڑ، وزیرستان، پشاور، میرے گھر میں بسایا. اور زیادہ ناراض نہیں ہونا ہے، شاید آپ آخر میں مجھے یہ بھی گالی دیں گے نا کہ حسن اگر زیادہ تکلیف ہوئی تو افغانستان چلے جاؤ، اس کا بھی میں جواب دوں گا. آپ ہمارے بڑے ہیں، عزت کے ساتھ کوئی میں وہ نہیں کروں گا. تو جب یہ وہ لا رہے تھے تو آپ نے جنرل باجوے کا، جو آپ کا پنجابی تھا، آپ نے کہا تھا کہ باجوہ کی لا رہے ہو ادھر، لاؤ لاہور میں بساؤ، پنڈی میں بساؤ، کیوں اس کو پشاور میں، مردان میں، سوات میں بسا رہے ہو؟ جنرل فیض کو کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ یہ سہولت کاری ہم نے کی ہے. کیوں کی ہے؟ کیونکہ آپ کے جرنیل نے مجھے کہا تھا، آپ کے باجووں نے، جھنجھوؤں نے، وڑائچوں نے، جٹوں نے، یہ ان لوگوں نے کہا تھا دادا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن وہ بھائیوں نے کیا کیا، وہ ابھی آپ مجھ پہ سارا وہ گھن ڈالے. اور آپ کا ایک اور دوست ہے، ہمارا بھی دوست ہے، فخر کا خیل، اس نے تائید کی، بالکل ٹھیک کہا، فضل اللہ پختون، بیت اللہ پختون، عسکر اللہ پختون، حزب اللہ پختون، سارے پختون تھے. لیکن یہ کس کے بندے تھے؟ بیت اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ آج وہ تو چھوڑے، خیر پرانی بات ہے. یہ جو آج کل ہے کیا نام ہے، گل بہادر، حافظ گل بہادر، جس نے پرسوں بنو پہ اٹیک کیا تھا، یہ کون تھا؟ رضی دادا یہ آپ کا اچھا طالب تھا، بہت اچھا تھا، ریاست کے لیے کام کرتا تھا. یہ کس نے بنایا، اس کو یہاں تک پہنچا دیا؟ رضی دادا
ریاست نے پہنچا دیا۔ اور رضی دادا یہ ہم نے جو نعرہ لگایا تھا نا شروع میں، جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے، یہ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ ہم خوشی سے لگا رہے تھے، ہم انتہائی مایوس ہو گئے رضی، انتہائی مایوس ہو گئے جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں دہشت گردی مار رہے اور ہمیں ہماری ریاست بھی آپریشن کے ناموں پہ مار رہی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا یہ دونوں تو ایک ہے، یہ میں نے نہیں کہا، ان لوگوں نے کہا ہے۔ یہ جو محسن داوڑ چیخ چیخ کے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہ لاؤ ان لوگوں کو واپس، نہ لاؤ، یہ دہشت گرد ہے، یہ ہمارے دوبارہ پختونخوا کو دہشت گردوں کا اڈا بنا رہے۔ تو رضی صاحب آپ نے بھی محسن داوڑ کو بھی کیا کہا، وہ غدار وطن، جو محب وطن نہ ہو، اس کا خطاب اسے بھی ملا، منظور پشتین کو بھی ملا۔ چلو جی ولی خان بابا وہ تو آلریڈی تھے ہی غدار۔ تو رضی دادا میں شاید کچھ پوری باتیں آپ کو نہ بتا سکوں، میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، آپ تو پھر بھی لاہور والے ہیں اور قریش نسل سے تعلق ہے، لاہوریوں کے لیے کچھ کہنا جو ہے نا کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ اور پھر آپ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے مائع ناز تجزیہ کار بھی ہے، ریاست کا ڈنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ۔ لیکن رضی صاحب آسانی کے ساتھ یہ نہ کہے، کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں سہولت کار ہوں، حالانکہ سہولت کار کون ہے آپ جانتے ہیں کہ کون ہے، میرا سارا قوم جانتا ہے کہ سارے پختون جانتے ہیں کہ کون ہے، ہر جگہ پہ نعرے لگا رہے کہ کون ہے، اگر نہیں ہے تو ثابت کرے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوئی، اور پھر ابھی آپ کے جو باجووں نے، آپ کے چکوالیوں نے اور آپ کے جنجوؤں نے جو کیا وہ بھی میں نے سنا۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا رضی، اگر آپ ناراض ہو گئے نا میرے بات پہ تو یہ تنا نہیں دینا ہے کہ افغانستان چلا جاؤں، کیونکہ رضی آپ کا تو پتہ نہیں آپ کدھر سے ہیں، لیکن میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ میری ریاست 1516-17 میں بنی تھی، اور ضرورت ہے تو نقشہ بھی بھیجوں گا پختونخوا کی پہلی ریاست کہاں بنا تھی۔ افغانستان بھی نہیں تھا، پاکستان کو تو چھوڑے، افغانستان کا نام و نشان نہیں تھا جب میری ریاست تھی، اور میں آج بھی وہاں پہ ہوں۔ پاکستان میرے سرزمین پہ بنا ہے، شاید آپ والی بھی نہ بنا، شاید آپ کہیں اور سے آئے ہوں، لیکن میں جہاں پہ ہوں یہ 1000 سال سے تو مجھے پتہ ہے کہ اس سے آگے پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، اس لیے یہ تنہیں نہ دیا کرے۔ آپ سینئر بندے ہیں، بڑے تاریخ شناس بھی ہے، سماج شناس بھی ہے، لٹری بندے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تنے دینے سے جو ہے نا آدمی اچھا نہیں لگتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے سینئر ہیں، and I hope you will not mind it. Thank you very much.